الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ یہ جو طلاق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا نا، اصل میں یہ لفظ طلاق مراد نہیں ہے اس سے۔ طلاق کے جو ڈکشنری میں معنی ملتے ہیں وہ تو آزاد چھوڑ دینا، تو آزاد تو آپ گھر میں جو ہے نا پنجرے سے کبوتروں کو بھی آزاد کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے آپ غلام کو بھی آزاد کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تطلیق کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن عرب جب بیوی کی طرف نسبت کر کے یہ کہتے تھے نا، تو اس سے مراد ہوتا تھا نکاح کی قید سے آزاد کر دینا۔ اسلام میں جب عورت کا نکاح ہوتا ہے، یاد رکھیں عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی، لیکن وہ نکاح کی قید میں بہرحال آ جاتی ہے، اور اس قید کو جب تک شوہر نہیں کھولے گا عورت آزاد نہیں ہو سکتی۔ یعنی اسلام میں نکاح کرتے ہوئے تو دو طرفہ اجازت ضروری ہے، لیکن ڈیورس اور طلاق کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف مرد کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، اور نکاح والی ملکیت عورت پر شوہر کو حاصل ہوتی ہے۔ نکاح والی ملکیت یہ نہیں کہ غلاموں والی ملکیت، باندھی نہیں ہوتی، وہ آزاد عورت ہوتی ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں نکاح کی حد تک یعنی مرد کو اللہ نے ایک پاور دی ہے، ایک طاقت دی ہے۔ اس میں کیا حکمتیں یہ میرے دوسرے بیانات میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں عورت پہ ظلم نہیں ہے بلکہ عورت کا فائدہ اس میں حکمتوں کا بھی موقع نہیں ہے، تو اس لیے ڈیورس کا حق بھی مرد کو دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مرد اگر یہ حق اپنی عورت کو دے دیتا ہے، اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، تو مرد کے یہ اختیار اپنی بیوی کو دینے سے بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ مکمل اختیارات دیے ہیں تو آپ اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی زوجہ کو یوں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 1 مہینے کے لیے طلاق کا اختیار دیا ہے، تو عورت کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا۔ اگر مرد کسی اور آدمی کو دے دے کہ میری بیوی کو طلاق دینے کا میں نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ محدود ہو یا لامحدود ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا۔ لیکن اس صورت میں بھی جب عورت کو شوہر جب طلاق کا ڈیورس کا اختیار دے گا تو عورت شوہر کو طلاق نہیں دے گی، یاد رکھیں۔ یہ جو غیر مسلموں میں یہ ہے نا کہ بیوی نے شوہر کو طلاق دے دی، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی، وہ دے گی پھر بھی اپنے آپ کو ہی۔ یعنی شوہر جب بیوی کو دے گا کہ کہے گا کہ میں نے تمہیں ڈیورس کا اختیار دیا، تو پھر عورت کے الفاظ یہ نہیں ہوں گے کہ میں نے آپ کو ڈیورس دی، بلکہ یہ ہوگی میں نے اپنے آپ کو ڈیورس دے دی، یعنی اپنے آپ کو آپ کی قید سے آزاد کر لیا، میں نے آپ کے نکاح سے میں نے اپنے آپ کو آزاد کیا، کیونکہ آزاد عورت ہوگی، مرد نہیں ہوگا۔ مرد کی ایک نکاح والی جو ملکیت ہے وہ مرد اس سے محروم ہو جائے گا، تو اس لیے عورت ہمیشہ اپنے اوپر ہی طلاق واقع کرتی ہے۔ یہ جو آج کل ایک کلچر ہمارے معاشرے میں کہانیوں میں اور ڈراموں میں فلموں میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا دکھایا جا رہا ہے آج کل ڈراموں میں کہ عورت نے شوہر کو ڈیورس دے دی، تو یہ بالکل لفظی غلط ہے اکارڈنگ ٹو اسلام۔ عورت شوہر کو ڈیورس نہیں دے سکتی، عورت کو اگر ڈیورس کا اختیار دیا بھی جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ڈیورس دے گی، تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہوا کہ عرب میں جب بیوی کو نکاح سے آزاد کرنا ہوتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت چلی آ رہی تھی اس شریعت کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ، اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، کہ زبان پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائیے۔ زبان پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے کہ مرد جب عورت کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا چاہے گا، ختم کرنا چاہے گا، تو کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لے جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اپنی زوجہ کو اپنے نکاح سے آزاد کر رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لے تو اسلام نے بھی اور زمانے جاہلیت میں بھی اس نے مرد کے ان الفاظ ہی کو معتبر سمجھا جاتا تھا، اور اس کو بہت آسان رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مرد اگر اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ تم میرے نکاح سے خارج ہو، تو بس خارج ہو جائے گی وہ اس کے نکاح سے۔ کوئی مرد اگر یوں کہہ دے آج سے تم آزاد ہو، تو آزاد کے لفظ میں تو بہت سارے احتمالات ہیں۔ اگر مرد کی نیت یہ تھی کہ نکاح سے آزاد ہو تو نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ کوئی یوں کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو، اور نیت اس کی یہ ہوتی تھی کہ حرام سے میری مراد ہے کہ جیسے اجنبی عورت مجھ پہ حرام ہے تو تم بھی اجنبی بن گئی ہو، تو بھی نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ یعنی کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں نیت کی ضرورت ہے، کچھ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصل اسلام کا بھی فلسفہ ہے، اور زمانے جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت چلی آ رہی تھی وہ بھی یہی تھی کہ مرد جن الفاظ سے بھی چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے خارج کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان الفاظ کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں نکاح سے آزادی کا مفہوم آ رہا ہو، یعنی اس کا معنی بھی یہ بنتا ہو۔ مثلا کوئی شخص اگر اپنی زوجہ سے کہہ دے کہ تو بڑی نالائق ہے،
اور بعد میں کیا میں نے جو یہ نالائق کہا نا تو میری نیت طلاق کی تھی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ نالائق کے لفظ میں تو کوئی نکاح سے آزادی والا کوئی عنصر پایا ہی نہیں جاتا نا، تو کوئی بھی گالی دینے سے یا کوئی برا بھلا کہنے سے نہیں ہوگی. یعنی ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اس عورت کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتا ہے. تو ایسے الفاظ کسی بھی زبان میں ہو، انگلش میں ہو، پشتو میں ہو، پنجابی میں ہو، سندھی میں ہو، تو اسلام نے انہی الفاظ کا اعتبار کیا ہے. اس لیے اسلام میں صرف عربی میں طلاق نہیں ہوتی، اردو میں بھی ہوتی ہے، فارسی میں بھی ہوتی ہے، انگلش میں بھی ڈیورس کا لفظ ہے اس سے ہو جاتی ہے. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں بعض الفاظ بعض میننگ کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، اصل میں تو وہ خاص معنی کے لیے نہیں تھے، لیکن ان کا استعمال اتنا ہونے لگتا ہے کہ پھر وہ اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے ہی طلاق کا جو اصل لفظ تھا وہ تو تھا کہ آزادی، لیکن عرب نے اس لفظ کو جب بیوی کے لیے استعمال کرتے تھے تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اس کو نکاح سے خارج کرنا. بالکل جیسے انگلش میں ڈیورس کا لفظ جب بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نکاح ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں عرف میں. تو ایسے ہی عرب میں جو طلاق کا جو لفظ تھا نا، طلاق کا لفظ وہ اسی معنی میں استعمال ہونے لگا کہ جب بھی زوجہ کو، اپنی وائف کو نکاح سے انہوں نے خارج کرنا ہے تو وہ طلاق ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو اب شریعت نے یہ کیا کہ شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ کسی زبان میں کوئی لفظ اگر ایسا ہے جو نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور میننگ میں استعمال ہی نہیں ہو رہا، تو شریعت بھی پھر یہ کہتی ہے کہ اب اس لفظ سے نکاح ہی ختم ہوگا. اس میں اگر شوہر کہتا ہے کہ میری نیت کچھ اور تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے آج اگر بیوی کو کوئی کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے تو طلاق دے دی، وہ کہتے ہیں بھئی طلاق کے جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ تو آزاد کرنا ہے، تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی زوجہ کو کام کاج سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو کام کاج سے آزادی کے لیے میں نے یہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ عرف میں طلاق کا مطلب بیوی کو اب نکاح سے آزاد کرنا ہی ہوتا ہے اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے کہا جائے یہ لفظ. تو ہر زبان میں، پشتو میں، سندھی میں، پنجابی میں کوئی بھی ایسا لفظ جو بیوی کے لیے جب استعمال ہو تو اس سے مراد نکاح ختم کرنا ہی مراد لیا جاتا ان کے عرف میں، ان کے کلچر میں، تو ایسے الفاظ کو صریح طلاق کہا جاتا ہے، یعنی صریح الفاظ کہا جاتا ہے. یہ وہ صریح الفاظ ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری نیت ڈیورس دینے کی نہیں تھی، طلاق کی نہیں تھی، تو شریعت اس کو کالعدم قرار دیتی ہے. مفتی بھی نہیں مانے گا، اس کی بیوی بھی نہیں مانے گی، سب یہی کہیں گے بھیا، کیونکہ عرف میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو بولتے ہیں گدھا اور آپ نے گالی دے دی اس کو، اب وہ غصے میں آ رہا ہے تو آپ کہیں بھائی میری نیت آپ کو گدھا کہنے سے بے وقوف کہنا نہیں تھی، بلکہ میری نیت یہ تھی کہ گدھا جیسا اسٹرانگ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنا ویٹ اٹھاتا ہے تو آپ بھی بڑے زبردست باڈی بلڈر ہیں. تو یہ بات کوئی نہیں مانے گا. وہ بھائی گدھے کا لفظ ٹھیک ہے اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی رائے میں، لیکن عرف میں یہ معنی نہیں ہے. لغت عرف کو دیکھتی ہے، لغت لوگوں کے کلچر کو دیکھتی ہے کہ لوگ کس ورڈ کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں. تو اسلام بھی یہی دیکھتا ہے کہ جو لفظ جس معنی میں، جس قوم میں، جس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ اسی معنی میں، اسلام بھی اس کو اسی معنی میں مانے گا. تو اب عرب میں طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے طلاق کا لفظ اب ایک سائن بن گیا، علامت بن گیا. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں. اب یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد عمدہ طریقے سے روک لینا ہے، او تسریح بِإِحْسَان، یہ اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ 2 مرتبہ، بلکہ طلاق چونکہ صریح لفظ تھا اور نکاح ختم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، لہذا ہم اس لفظ کا جو حقیقت میں ترجمہ کریں گے وہ یہ ہوگا الطلاق مرتان. کیا مطلب؟ کسی بھی قوم میں وہ لفظ جو بیوی کے نکاح کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، تو وہ لفظ جب بیوی کی طرف نسبت کر کے استعمال کیا جائے گا تو وہ 2 مرتبہ استعمال ہو سکتا ہے، اور 2 مرتبہ کے بعد تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم زوجہ کو یا تو عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر لو. یہ مطلب ہوا اس آیت کا. اس میں ڈیورس کا لفظ بھی آ گیا. یعنی اگر کوئی انگریز یہ کہتا ہے یا کوئی انگلش میں بیوی کو کہتا ہے تمہیں ڈیورس ہے، تمہیں ڈیورس ہے، اب کوئی یہ کہے کہ قرآن میں تو آتا ہے 2 دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے، ڈیورس کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ طلاق کا لفظ ایک لفظ نہیں، ایک سائن، ایک علامت ہے. یہ ایک اصول ہے کہ عرب میں چونکہ یہ طلاق کا لفظ ہی طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو قرآن طلاق کے لفظ کو فوکس نہیں کر رہا، قرآن عرب کے کلچر کے لحاظ سے بات کر رہا ہے. تو وہ ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے.
تو اس آیت کا جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا، الطلاق کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ لفظ جو کسی بھی قوم میں ڈیورس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا، وہ لفظ جو صریح لفظ ہے، یعنی صریح لفظ جس سے طلاق دی جاتی ہے، وہ لفظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو، 2 دفعہ کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہوگا کہ تم روک لو یا رخصت کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر صریح لفظ سے طلاق نہیں دی ہے پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے الفاظ سے طلاق دیتا ہے جس میں طلاق کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور کسی اور چیز کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہتا ہے تم میری طرف سے فارغ ہو، اب فارغ کا لفظ میں تو بہت سارے احتمالات ہیں، بھئی تم کام کاج سے فارغ ہو، یا تمہاری کھوپڑی بھی نہیں ہے، تم دماغ سے فارغ ہو، یا تم ویسے ہی فارغ ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھاؤں گا، اور یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو کا مطلب ختم ہمارا نکاح آپس میں، تو یہ لفظ طلاق کا نہیں ہے، یاد رکھیں، یعنی صریح طلاق نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ اردو زبان میں بہت ساری میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس کا کیا حکم ہے، قرآن میں یہاں یہ اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہے، تو اس پر تقریباً فقہاء کا اجماع ہے کہ اگر اس کو کہتے ہیں کنایہ الفاظ، کنایہ، تو کنایہ الفاظ سے اگر کسی شخص نے زوجہ کو ڈیورس دی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، بلکہ 1 دفعہ میں ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، 1 دفعہ میں۔ وجہ اس کی یہ کہ فارغ کا جو لفظ ہے وہ لفظ پر ہم عمل کریں گے، اور وہ لفظ کے یعنی اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں میری مراد تھی کہ نکاح ختم، تو جب آپ کی مراد اس سے نکاح ختم کرنے کی تھی، اور فارغ کا مطلب مکمل فارغ ہو، تو مکمل فارغ عورت جب ہی ہوتی ہے جب مرد کو رجوع کا حق حاصل نہ ہو، تو گویا مرد نے اپنے رجوع کے حق کو خود ہی ختم کر دیا، خود ہی اس نے کہہ دیا مجھے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ تم مکمل آزاد ہو چکی ہو، تو اس میں 1 طلاق واقع ہوگی اور نکاح اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ جو ہے کہ امساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ والا قاعدہ یہاں نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن جو حکم بیان کر رہا ہے وہ صریح طلاق کے بارے میں بیان کر رہا ہے، وہ کنایہ کے بارے میں بیان نہیں کر رہا۔ کنایہ کے حکم کیا ہے وہ فقہاء نے اس کی جو ہے نا ڈیٹیل دوسرے مقام پہ بیان کی ہے، وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کہا تھا الحقی باہلکی، ایک نکاح ہوا تھا تو آپ کی زوجہ نے آپ کو پسند نہیں کیا، پہلی رات میں یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ الحقی باہلکی، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، اور گھر چلی جانے سے آپ کی مراد یہ تھی کہ نکاح میں ختم کر رہا ہوں، تو یہ کنایہ کے الفاظ تھے، اسی وقت ڈیورس ہو گئی تھی، اسی وقت 1 طلاق بائن واقع ہو گئی تھی۔ تو کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو اب میں دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ الطلاق مرتان، وہ الفاظ جو کسی قوم میں طلاق دینے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ڈیورس بہترین مثال ہے، تو وہ 2 مرتبہ ہے۔ کیا مطلب 2 مرتبہ تم وہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ سکتے ہو؟ 2 مرتبہ کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، چاہو تو عمدہ طریقے سے بیوی کو روک لو، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، یعنی عدت کے بعد، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طلاق کے بعد عورت عدت گزارے گی، تو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، وہ تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا۔ اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، بتا دیا کہ طلاق کے بعد رکھنا کی نیت بھی اگر وہی حرکتیں دوبارہ کرنی ہے تو پھر نہ رکھو، اور اگر رکھنا ہے تو اچھی نیت سے رکھنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، محبت سے رہنا ہے، اور چاہو تو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، یعنی رخصت بھی کرنا، دھکے دے کے نکالنا، اس کے جہیز پہ قبضہ کر لینا، جو پھر اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ڈیورس کے بعد، عورت کو شوہر ذلیل کرتا ہے، عورت شوہر کو رسوا کر رہی ہوتی ہے، ان چیزوں کا اسلام قائل نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ڈیورس ہو گئی ہے، یا تو تمیز سے رکھ کے رجوع کر لو، یعنی 2 طلاقیں ہیں اور 2 کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے، رجوع کر لو، یا پھر اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہوں، دونوں کا ایک ہی ہو، کیونکہ جب 2 کا یہ حکم ہے تو 1 کا تو بطریق اولیٰ یہ حکم ہے، یعنی اگر 1 دی ہے تو پھر تو اور زیادہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو روک لے، چاہے تو رخصت کر دے۔ روکنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ زبان سے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کر لیا، یا زوجہ سے ہم بستری کر لے، یا بوس و کنار کر لے، کوئی بھی ایسا کام جو صرف میاں بیوی ہی میں ہو سکتا ہے، وہ کام کرنے سے رجوع ہو جائے گا۔ اگر رجوع نہیں کرتا مرد اور عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا، جس کو قرآن نے تسریح باحسان سے تعبیر کیا ہے کہ بھئی عمدہ طریقے سے چھوڑ دو، تو عدت پوری ہو جائے گی۔
آپ اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دیں، وہ اب آپ کی بیوی نہیں رہی ہے، اور جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ دوبارہ اسی شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگر دونوں چاہیں نکاح کر لیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ تیسری دی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے تیسری کے بعد بغیر شرعی حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا، تیسری سے پہلے پہلے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت جب تک پوری نہ ہو تو شوہر رجوع کر کے بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی آیتوں میں پچھلے رکوع میں بتا دیا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، شوہر زیادہ حقدار ہے عدت کے دوران بیوی سے رجوع کرنے کا، یعنی اگر مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دی اور عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو پھر عورت کو رائٹ نہیں ہے، مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ رجوع کر لے، بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی۔